السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. آمین. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، امت مسلمہ میں شامل فرمایا، حاملین کتاب و سنت بنایا، اپنے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا اور پھر اس کی توفیق سے ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی اور اس کی سماعت بھی کی. اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. ماہ رمضان جس کی اکثر ایام گزر گئے، صرف چند دن باقی ہے. ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ماہ رمضان کی آمد پر ہمارے اندر کس قسم کی بیداری پیدا ہوئی اور اس کے جاتے جاتے ہمارے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا ہوئی. یہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں پر ماہ رمضان المبارک کو فضیلت و برتری کیوں حاصل؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اس مہینے میں اللہ نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا. یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اسی لیے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے بہتر مہینہ ہو. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے.
بلکہ ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی زبردست کتاب۔ اس لیے جو انسان بھی اس ماہ مبارک کو پائے گا اس کے ذمے اس مہینے کا روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ گویا رمضان کے مہینے کا روزہ نزول قرآن کے صفات و شکریہ کے نتیجے، شکریہ کے طور پر ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے جسے اللہ نے بطور فرضیت ہم پر نافذ کی۔ رمضان میں دو پروگرام چلتا ہے، ایک دن کا پروگرام اور ایک رات کا پروگرام۔ دن کا پروگرام ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک بغیر کھائے پیے روزہ رکھنے، اور رات کا پروگرام ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھنا۔ دن کا پروگرام فرض تھا اور رات کا پروگرام نفل اور سنت۔ اگر کوئی انسان دن کا پروگرام یعنی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر نہیں رکھتا تو اکثر علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے، اور فرضیت کا اگر انکار کر دیا تو سارے لوگ کافر مانتے ہیں۔ رہا مسئلہ تراویح کی نماز کا، جو قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا ہے اسی قرآن کا گویا دور ہوتا ہے رمضان کے مہینے۔ تراویح میں باضابطہ قرآن سن لیا جاتا ہے کہ اس قرآن کے نتیجے میں رمضان ملا یا رمضان کے روزے ملے، تو اس کے شکریہ کے طور پر ہمیں دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں اس کی تلاوت کرنا بھی ہے اور اس کی تلاوت سننا بھی ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات جسے ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ تو رمضان کا تھا لیکن رات قدر کی تھی، یعنی شب قدر تھی۔ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، جب مہینہ میں قرآن اترا ہے تو 11 مہینوں پر اس کو فوقیت ملی۔ اس مہینے کی 29-30 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوتی، اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس رات کو اللہ نے ایک رات نہیں 100 رات نہیں 1000 رات سے بہتر قرار دیا۔ 83 سال 4 مہینے سے بہتر ایک رات ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ غلاف چڑھاتے ہیں جس کو عام طور سے لوگ جزدان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کے لیے لفظ جزدان بولنا صحیح نہیں، یہ شیعوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک غلط عقیدہ ہے۔ جزدان، جز یعنی پارا کے رکھنے کی جگہ، گلدان پھولدان، دان کے معنی رکھنے کی جگہ، گلدان پھول رکھنے کی جگہ، تو جزدان پارا رکھنے کی جگہ۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوا، ابھی یہ جز ہے کچھ، اس کا پھول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جزدان عربی لفظ فارسی ویران سے آیا۔ ان کی قرآن مکمل نہیں،
کہتے ہیں 40 12 قرآن ہے، 10 لے کے امام منتظر غائب اس کو لے کے آئیں گے، جب تک یہ قرآن مکمل نہیں۔ یہ جز ہے، 30 جز ہیں، اس میں اور 10 جز باقی ہے، اس لیے اس کو جزدان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی جزدان نہ بولنا ہے تو خلاف، تو اس کی پردہ پوشی آپ کرتے ہیں، غلاف کول چڑھا دیا، آگے بڑھے گی۔ غلاف کپڑے کا ہوتا ہے، چاہے معمولی کپڑا ہو چاہے ریشمی کپڑا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس غلاف کا رشتہ قرآن مجید سے اگر جڑ جاتا ہے تو آپ اس کی بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس کے ادب و احترام ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ عام طور سے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کسی کی روح نکلنے والی ہے، روح اٹک رہی ہے، آ رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ جھاکنی کے عالم سے پوچھا ہے، کیا بولتا ہے؟ بڑا بھائی کسی کو جو سورہ یاسین پڑھ قرآن آیا تھا روح ڈالنے کے لیے، اور ملت نے قرآن کو پڑھا روح نکالنے کے لیے۔ عقیدہ نا بھائی، سورہ یاسین پڑھو گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی۔ تو قرآن کے نزول کے مقصد کے خلاف ہمارا عمل ہوتا ہے، روح ڈالنے کے بجائے روح نکالتے ہیں۔ اس روح نکالنے کے لیے اگر ہم کو نوبت آئے تو تلاش کرتے ہیں قرآن کہاں ہے، دیکھا الماری کے سب سے اونچا حصہ میں رکھا ہوا ہے، تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، کرسی لگاؤ، ٹول لگاؤ، سیڑھی لگاؤ تو اس پہ چڑھ کے آدمی نکالتا ہے، گھر نکالا، دیکھا مہینوں پڑے رہنے کے نتیجے میں وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے سادہ کپڑا پہن رکھا ہے، آپ اس گرد و غبار سے ہٹے ہوئے غلاف کو پکڑتے ہیں اور بہت ہی ادب و احترام سے کھولتے ہیں، اسے جھاڑتے زور سے نہیں، پٹکتے زور سے نہیں، پھینکتے نہیں، بلکہ اتار کے ایک جگہ رکھتے اور نیچے نہیں رکھتے، اس کو بھی اونچی جگہ پر، الگ میلا کچیلا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اس کپڑے کا ادب و احترام کرتے چونکہ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے قرآن مجید سے، ٹھیک ہے؟ اور ذرا سا آگے بڑھیے۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے کے لیے ریحل کا استعمال کرتے ہیں۔ ریحل لکڑی کی بھی ہوتی ہے، پلاسٹک کی بھی آج کل آتی ہے، اس ریحل پہ قرآن کو رکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جتنا اونچا پہ قرآن رکھتے ہیں اتنا ہی اونچا پہ ریحل بھی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو لکڑی ہے، لکڑی کا آدمی کھڑوانی بناتا ہے، لکڑی کا آدمی بیڈ بناتا ہے، لکڑی کا آدمی دروازہ بناتا ہے، پلاسٹک کے مختلف سامان بناتا ہے، لیکن جس لکڑی کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے وہ لکڑی بھی آپ کی نگاہ میں قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اب اسے کیا کرتے ہیں؟ جہاں قرآن رکھتے ہوئے اس کو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز سمجھنا، کاغذ جس پہ اخبار بھی چھپتا ہے، غزل بھی چھپتے ہیں، گانے بھی چھپتے ہیں، لیٹر بھی لکھے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اس کاغذ کا استعمال آپ کبھی دسترخوان کے لیے کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن اگر کسی کاغذ کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑ جاتا ہے تو وہ کاغذ بھی قابل احترام ہے۔ اگر اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اور قرآن تو بہت بڑی بات ہے، عربی میں اگر گالی لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی عربی سمجھتا جانتا نہیں ہے لیکن دیکھتا کہ عربی کی طرف اس میں کوئی لکھا ہوا ہے، ملت کے افراد کا قرآن سے جو جذباتی رشتہ، اس کا اندازہ لگائیے۔
آدمی پینے کھانے والا ہوتا ہے، شراب میں مست رہتا ہے، قدم اس کا ڈگمگا رہا ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی نگاہ پڑتی ہے کسی کاغذ پہ کہ اس پہ کچھ عربی لکھی ہوئی ہے تو آدمی اسے اٹھاتا ہے، اپنے اپنے عقیدہ اور نظریے کے مطابق چومتا ہے، آنکھ سے لگاتا ہے، پیشانی میں سٹاتا ہے اور اسے گراتا نہیں بلکہ اونچی جگہ پہ اس کو پہنچ دیتا ہے۔ چومنا، آنکھ میں لگانا، پیشانی سٹانا غلط ہے کہ صحیح، اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ لیکن وہ شراب کا رسیہ، شراب کا رسیہ، شراب میں دھت لڑکھڑاتا ہوا وہ اسے اٹھاتا ہے صرف اس لیے کہ اس میں عربی لکھی ہوئی۔ مطلب کیا ہوا؟ جن جن چیزوں کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے انسان کی نگاہ میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کاغذ قابل احترام اس لیے ہوا کہ اس پہ قرآن لکھا ہے، کپڑا قابل احترام اس لیے ہوا کہ اس کو غلاف بنایا گیا، لکڑی اور پلاسٹک قابل احترام اس لیے ہوا کہ اس پہ قرآن رکھ کے پڑھایا۔ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے بہتر اس لیے ہوا کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ شب قدر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر اس لیے ہے کہ اس رات میں قرآن اترا ہے۔ جس ذات پر، جس رسول برحق پر، جس ذات اقدس پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے ان کا مقام و منصب کیا ہوگا۔ اسی لیے جن پر قرآن اترا ہے اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبیوں کا امام، ساری کائنات کا امام، جن و ملک، فرشتہ، انسان اور تمام دیگر مخلوقات کا امام، رحمت للعالمین، صرف اس لیے کہ ان پر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین، فرشتوں کا سردار کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا کلام لے کر نبیوں کے سردار کے پاس وہ اخیر میں اتر رہے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی انسان نہیں آئے گا جن کے بعد جبریل اترے اللہ کا پیغام لے کر۔ وہ خاتم النبیین کے پاس، سید المرسلین کے پاس، امام الانبیاء کے پاس جب قرآن مجید کو لے کے نازل ہو رہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ کہہ دیا کہ سارے فرشتوں کا سردار ہے جو سارے نبیوں کے سردار کے پاس ساری کائنات کا رب کا کلام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جن جن چیزوں کا رشتہ قرآن سے جڑا ہے اس کا ادب و احترام ہم کرتے ہیں اور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک بات اور سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اصلی قرآن نہیں، نقلی قرآن۔ نقلی کا مطلب جعلی نہیں، ہاں مطلب نقلی جعلی، نقلی اور جعلی فرق ہے۔ نقل کے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹرو کاپی کر لیا گیا، اسے نوٹ کر لیا گیا، ویسی بیانی اتار لیا گیا۔ یہ قرآن باضابطہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کروائے، دیکھ تو اتارو۔ یہ تختی ہے، بلیک بورڈ ہے جہاں ٹیچر لکھتے ہیں اور سارے اسٹوڈنٹ اسے اتارتے ہیں، خوب اتارا ہے۔ کیسے کاپی کر لے تم نے؟ ہاں کاپی کر لے، ہم نے اتار لیا۔ تو یہ اللہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے قرآن، وہاں سے فرشتوں نے پوری کاپی کی، اسے نقل کیا، اسے لکھا ہے۔ اللہ کے حکم سے رمضان کے مہینے میں اور کسی ایک رات شب قدر کی آسمان دنیا پہ لا کے پورا اتار کے رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے بیت العزت۔ اور پھر اس کی بعد کسی ایک شب قدر سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور 23 سالوں تک وہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور آپ کے دل پاک پر اترتا رہا یہاں تک کہ مکمل ہو گیا پورا۔
لوح محفوظ، وہ محفوظ جگہ ہے جہاں قرآن لکھا ہوا ہے، جبریل نے اپنے دل میں بسایا، جبریل کا سینہ بھی محفوظ، محمد الرسول اللہ کے قلب ادب اتارا گیا، ان کا سینہ بھی محفوظ۔ انہوں نے کاتبین نے وحی کی ایک جماعت تیار کی، انہوں نے لکھا بھی اور یاد بھی کیا۔ صحابہ میں ایک جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے قرآن مقدس کو لکھا بھی اور قرآن مقدس کو یاد بھی رکھا، تابعین اتباع تابعین، اور یہ سلسلہ مستقل جاری رہا۔ آج پوری دنیا میں ان گنت حافظوں کی تعداد ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ کا سینہ بھی لوح محفوظ کا مقام رکھتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو جمع کرا دیا۔ جانتے ہیں ایک بچہ آپ کے سامنے آئے گا 6 برس 7 برس 8 برس کا حافظ ہوگا، جو ان کو قرآن زیادہ یاد ہوگا۔ اب کیا کیجیے گا، ان کا نانا بھی ہوئے گا، دادا بھی ہوگا، پردادا اور لکڑ دادا بھی ہوئے گا، لیکن اس بچے کے مطابق آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ اس بچے نے قرآن کو یاد کیا ہے تو باپ سے بڑا تو نہیں ہوا، لیکن رتبہ سے میں باپ سے بڑھ گیا۔ دادا سے بڑا نہیں ہوا لیکن دادا اور پردادا سے زیادہ اس کا درجہ ہو گیا، کہ ان کے اشارے پر باپ بھی ناچتا ہے، دادا بھی چلتا ہے، پردادا بھی چلتا ہے، نانا پر نانا بھی چلتا ہے، نانی پر نانی بھی چلتی ہے۔ کہا اللہ اکبر، ان سے پہلے اللہ اکبر آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاتھ باندھ لیا تو ان سے پہلے ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ وہ رکوع میں گیا تو ان سے پہلے رکوع میں نہیں آ سکتے۔ وہ سجدہ میں گیا ان سے پہلے سجدہ میں نہیں آ سکتے۔ وہ بیٹھ گئے تو ان سے پہلے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ انہوں نے سلام پھیرا ہے، ان سے پہلے سلام نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا پوتا، ہمارا ناتی، ہمارا نواسا ہے، لیکن آپ نے انہیں امام اس لیے بنایا ہے کہ امام الکلام اس کے سینے میں ہے، تمام باتوں کا سردار اس کے دل میں ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، انسان بھی اس کی قدر کرتا اور اللہ بھی اس کی قدر کرواتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ مطلب مجد و شرافت والی کتاب، بزرگی اور درجہ والی کتاب، عزت و احترام والی کتاب۔ تو جس کا رشتہ ایسی کتاب سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے بھی بزرگی والا، عزت و احترام والا، تعظیم و تکریم کے لائق بنا دیتا ہے۔ پھر کہا فی لوح محفوظ، وہ آپ کے سینے بھی محفوظ ہے، سفینے کے اندر محفوظ ہے، مصور کتاب اس شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ رکھا ہے۔ جیسے وہاں ہے ویسے یہاں موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ کوشش ہو رہی ہے لیکن کارگر نہیں ہے۔ شروع زمانے سے ہو رہی کوشش اور قیامت تک کوشش ہو رہی ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، قرآن جیسا قرآن لاؤ، قرآن جیسی 10 سورے لاؤ، قرآن جیسی 1 سورے لاؤ، قرآن جیسی 1 آیت لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا 1 حدیث لے آؤ، یعنی 1 آیت لے آؤ۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، کوششیں تو بے شمار ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن لا کے پیش کر سکا، نہ 10 سورے پیش کر سکا، نہ انا اعطینا کوثر جیسی چھوٹی سورہ پیش کر سکا، نہ قرآن مقدس جیسی سورہ کوئی بھی چھوٹی سی ایک آیت پیش کر سکا، اور نہ صبح قیامت تک پیش کر سکا۔ یہاں تو قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ انسان بھی اور جنات بھی اکیلے نہیں، پوری جماعت بن کر، سارے انسان اور سارے جنات مل کر قرآن مقدس جیسی 1 سورہ لے آئے نہیں لا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس جیسا قرآن یہ جیسی سورہ لا ہی نہیں سکتے۔ اس قرآن کو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے
24 راتوں میں سماعت کی. ایک نقطے کی بات آپ نے بتایا، کم از کم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے اور ایک مرتبہ قرآن سننا چاہیے. اگر 2 مرتبہ پڑھنا اور 2 مرتبہ سننا ہو جائے تو سونے پہ ثواب ہے. دلیل بخاری شریف کی حدیث کہ رمضان سے رمضان تک قرآن کا جتنا حصہ اتر چکا ہوتا تھا، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کیا کرتے. دور مطلب کسی کو سنانا اور کسی سے سننا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنا دیتے اور جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے. مقصد کیا تھا کہ ہم جیسا وہاں سے نوٹ کر کے لائے ہیں آپ تک ہم نے پہنچایا صحیح کہ نہیں، پھر آپ کو تو ہم نے دے دیا، آپ اسے صحیح انداز میں یاد رکھا کہ نہیں رکھا. ایک مرتبہ آپ ہم کو سنائیے، ایک مرتبہ آپ میرا سنیے، یعنی دونوں میں ٹیلی کیجئے کہ دونوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا رمضان میں ایک بار سننے کا اور ایک بار سنانے کا. لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، اس سے پہلے جو رمضان آئے، اس کے بعد دوبارہ رمضان آپ کو نہیں ملا، وفات سے پہلے والے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنایا اور جبریل سے 2 مرتبہ سنا. مقصد وہی قرآن کی حفاظت. چند سورتیں اور آیتیں تو یاد ہو جاتی ہیں، لیکن ساری سورتوں کو یاد رکھنا اور بالترتیب یاد رکھنا، الحمدللہ شروع کر کے والناس پہ ختم کرنا، یہ بہت مشکل ہے. ناممکن و محال نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بھی آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد کے لیے بھی آسان ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے. دیکھیے گا قرآن بہت جلدی یاد ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ اس پہ توجہ نہیں رہیں گے تو بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے. یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیے اور جلدی یاد کر لیجیے گا، لیکن اگر 2 دن اس کو چھوڑ دیجیے تو اشد تفسیا من الابل، اونٹ کا کہ ناک میں نکیل لگا دیجیے، وہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، اس کا نکیل چھوڑ دیجیے، کتنا تیز بھاگتا ہے، کتنا سربٹ دوڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اہل عرب کا اونٹ سے بڑا رشتہ ناتا تھا، بڑا تیز بھاگتا ہے. اسی تیز بھاگنے کی تعبیر آپ نے کی ہے. اسی انداز سے قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اس کے ذہن سے موف ہو جاتا ہے. مقصد قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. اسی قرآن سے رمضان ہے اور اسی قرآن سے روزہ ہے، اسی قرآن سے تراویح ہے، اسی قرآن سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہے. جب تک قرآن نہیں اترا تھا اب محمد ابن عبداللہ تھا، لیکن جس دن قرآن کی آیتیں اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں، اسی دن اور اسی وقت آپ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل تک اگر کوئی انسان آپ کی بات نہیں مانتا تھا اختیار تھا، لیکن جس دن آپ نبی بنا دیے گئے اس دن کے بعد اگر کوئی انسان آپ کی بات نہیں مانے گا اور اس کا انکار کرے گا تو کاف الف فا نہیں، کافر ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن اللہ نے آپ کو دیا، چھوٹا حافظ نے آپ کو سنایا، آپ نے سن بھی لیا. میری گزارش سے نکلی ہے، کیا قرآن خانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن جھانکنے کے عالم میں پڑے انسان کی روح نکالنے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن بیمار لوگوں کو شفا بخشنے کے لیے تعویذ گنڈے بنانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن
دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کروانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کسی مجلس میں محض تبرکن پڑھوا دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن رمضان کے مہینے میں 5 دن 10 دن 15 دن 20 25 دن پورے 29 دن میں صرف قرآن ختم کرنے کے لیے آیا تھا؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف پوری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی واضح نشانی بھی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب بھی۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی کے مقام تک پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کتاب پر عمل نہیں کرتا تو پستی کے گڈھے میں بھی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان اس کتاب سے رشتہ جوڑتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، آخرت میں جب انسان جائے گا تو اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق بھی ہو جائے گا، پھر جنت میں جائے گا، حکم میں لگا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہارا درجہ ہو، 2-4 سورہ پڑھیے گا 2-4 سیڑھی پہ جا کر رک جائیے گا، پورے 114 سورہ پڑھیے گا 114 منزلہ پہ چلے جائے گا۔ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ ہے مقام قرآن۔ تو قرآن اس لیے آیا تھا اس سے رشتہ جوڑیے گا آپ کا مقام بڑھ جائے گا، لیکن اگر چھوڑ دیجیے گا بس ایک چیز سن لیجیے اور بات نہیں ختم۔ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین بھی ہے، میدان محشر میں ان کی سفارش کے بغیر کام نہیں چلے گا کسی کا بھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی منتظر رہیں گے محمد الرسول اللہ کی سفارش کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑی چیز، لمبی حدیث یاد رکھیے اختصار کے ساتھ، لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے حساب کتاب کوئی سنگن دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو رہا ہے کب تک یہاں پڑے رہے، جنت جہنم میں جو بھی ہو اس پہ مسئلہ حل ہو۔ کچھ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، آپ تو تمام انسان کے باپ ہیں، اللہ سے کچھ کہیے نا کہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ نہیں بھائی جاؤ آگے بڑھ جاؤ، نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، آگے بڑھ جاؤ بتا دیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب تو آدم ثانی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیے کہ نا ہم سے نہیں ہوگا، آگے جاؤ، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے پریشانی، نفسی نفسی میرا اپنا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں کہ اگر آپ سفارش کرتے اپنے امام الانبیاء، امام آپ امام الناس، تمام لوگوں کے امام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، قرآن نے آپ کا کہا، کہنا ہم سے بھی نہیں ہوگا، آگے بڑھ جاؤ، ہم سے بھی کچھ بھول ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، وہ بھی کہیں گے بھائی اللہ کے واسطے آگے بڑھ جا، ہم نے ایک گھوسا لگایا کام تمام ہو گیا تھا، اللہ پوچھ لے گا تو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ بھی کچھ بگڑا ہی ہوا ہے، ہمارے بعد ہماری امت کے لوگوں نے میری پوجا کرنا شروع کر دیا، اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، آگے بڑھ جاؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ لمبی حدیث کے میں نے اقتباس آپ کو بیان کیا۔ پھر سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَقِمُوا السَّاجِدَةَ، جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان لوگوں سے کچھ کہنے کے بجائے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جاؤں اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا جتنا اللہ چاہے گا، اور اللہ کی ایسی ایسی حمد اور ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کی جائے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت، اس کا نام شفاعت کبریٰ، کہ اللہ ملت اور امت سارے انسان پریشان ہے، جنات انسان میدان محشر میں حیران و پریشان، اس کا حساب کو لے لیا جائے۔
آپ کی سفارش ہوگی، حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ میدان محشر میں بھی آپ کی سفارش ہوگی، حساب کتاب ہوا، انسان جنت جہنم میں چلا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید سفارش سے صفات کریں گے، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے افراد جل بھن کر کوئلہ بن گئے ہوں گے جہنم میں۔ آپ شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کے نتیجے میں جہنم سے انسان کو نکالے گا اور نہر الحیات میں غوطہ کھلا کر اسے لہلاتا اور چمکدار بنا کر پھر جنت میں۔ یہ شفاعت ہے، کتنی خوشی ہوئی۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی شفاعت نصیب آمین۔ لیکن وہیں پر ایک شکایت سنی، اگر شفاعت کی ملنے کی خوشی ہے تو شفاعت کی بجائے شکایت اگر خدا نخواستہ اللہ کے نبی کی جانب سے ہو گئی تو ہمیں یہیں غم میں ڈوب جانا چاہیے، کیونکہ جن کے حق میں آپ کی شکایت ہو گئی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کس کے لیے کریں گے؟ جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا تھا ان کے لیے شکایت نہیں کریں گے۔ جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے گردن پر اونٹ کی پونجری ڈال دی تھی اس کے لیے شکایت نہیں کریں گے۔ جنہوں نے طائف کے بازار میں یا میدان میں آپ کے بدن کو لہو لہان کیا تھا ان کے لیے شکایت نہیں کریں۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا، طلاق دلوا دیا تھا ان کے لیے شکایت نہیں کریں۔ شکایت کس کے لیے کریں گے؟ اور یہ سورہ فرقان 19واں سپارہ کا پہلا پیج۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا اس شکایت کے بعد ہم بچ سکیں گے؟ حدیث رسول پڑھیے، سب جہنم سے نکل جائے گا، کون بچے گا؟ الا من حبسہ القرآن، جس کو قرآن روک لے گا وہی جہنم میں رک جائے گا۔ اور قرآن کے روکنے کی شکل کیا ہوگی؟ یا تو وہ انسان کفر و شرک میں مرا ہوگا جس کے نتیجے میں جہنم میں رکے گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے دوچار ہو گیا ہوگا، اس لحاظ سے وہ انسان جہنم میں رہے گا، لاکھ کوشش کرنے نکل نہیں سکے۔ تو کس کے لیے شکایت ہوگی؟ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب پکڑا ہی نہیں تو چھوڑیں گے کہاں سے؟ کہتے فلاں کا دامن چھوڑیں گے نہیں، بیچارہ کے ہاتھ میں دامن ہی نہیں۔ قرآن جب پکڑے گا وہ نہ چھوڑے گا، جب کافروں نے پکڑا نہیں چھوڑنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے قرآن کو پکڑا، قرآن کے پکڑنے کا دعویٰ کیا، اب مسلمان قرآن چھوڑ رہا ہے۔ جب مسلمان قرآن چھوڑے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اصل میں اسی کو پہنچے گی، اور جس کے حق میں اللہ کے نبی کی شکایت ہو گئی وہ انسان جنت میں تو جا نہیں سکے۔ قرآن کو اگر کوئی نہیں مانتا اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں ہے، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھتا نہیں، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن تو سمجھتا ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پہ عمل تو کرتا ہے لیکن قرآن کی دعوت کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں بھاگ گیا؟ یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، اپنا حق منوانے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے؟ قرآن کے بھی 5 حقوق ہیں: ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ کتنا ہم نے قرآن چھوڑا ہے؟ ہم عرض کریں گے کہ شکایت ہوگی، گریبان جھانکیے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی کتاب یہ ہے، یاد رکھیے گا
یہ ہمارے اور آپ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ساری کائنات کے لیے ہے، مسلم کے لیے بھی ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، یہودی کے لیے بھی ہے، نصرانی کے لیے بھی ہے، آتش پرست کے لیے بھی ہے، مجوس کے لیے بھی ہے، دنیا کے ملحد انسان کے لیے بھی ہے، ماننے والوں کے لیے، ساری انسانیت کے نام یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ آپ اسے پڑھیے بھی، اسے سمجھیے بھی، اس پر عمل بھی کیجیے، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی دعوت کو عام کر دیجیے۔ اگر نہیں پہنچائیں برادران وطن تک، دوست احباب تک، رشتہ دار تک، گھر کے افراد تک، تو مجرم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے مستحق بنیں گے۔ اور جب شکایت ہم پر عائد ہو گئی تو یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے قرآن سے رشتہ ناتا جوڑیے۔ جس طرح آپ نے رمضان میں ایک ہلکا سا رشتہ جوڑا ہے تو آپ کے چہرے پر دمک ہے، چمک ہے، آپ کے گھر میں برکت ہے، آپ کے دسترخوان پر کئی قسم کے پھل فروٹ ہیں، آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہے، آپ آرام و سکون سے رہ رہے ہیں، دوسرے کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ وہ کتاب اگر سراپا آپ کے پاس موجود ہے اور مستقل اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے نتیجے میں آپ کو بلند بالا بھی کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ذلت و خواری کے گڈھے میں گرا دے گا، تو زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر اور ہم خار و تاریخ پڑا ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب رات بھر میں پیاس نہ بجھی۔ بارہ تو قرآن یہ کتاب ہے جو اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ قرآن خود شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن نہ پڑھنے والوں کے حق میں شکایت کرے گا۔ دو بات یاد رکھیے، فرمان رسالت ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت ہے۔ روزہ کہے گا اللہ اس کو میں نے کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا، یہ رک بھی گیا ہے، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ قرآن کہے گا اللہ ہم نے اس کو رات میں جگایا تھا، دن میں تو روزہ تھکا مادا تھا، لیکن میرے پڑھنے کے لیے اور میرے سننے کے لیے تو رات میں جاگ رہا تھا، میری سفارش کے حق میں قبول کیجیے۔ تو رمضان کی بھی سفارش ہوگی اور قرآن کی بھی سفارش ہوگی۔ اللہ کے نور آتے بھائی شفاع، ان دونوں کی سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی۔ روزہ رکھنے والا بھی جنت میں گیا اور قرآن پڑھنے اور سننے والا بھی جنت میں گیا۔ یہ سفارش ہے۔ صاحب قرآن جن پہ قرآن اترا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سفارش کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے نبی شکایت کریں گے تو قرآن بھی شکایت کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو قرآن دیا ہے، ایک علمی قرآن ہے، ایک عملی قرآن، ایک بولنے والا قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، ایک ساکت قرآن ہے، چپ قرآن ہے، ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے، ایک کتابی شکل میں موجود ہے، چلتا پھرتا موجود ہے۔ دو قرآن اللہ نے دیا ہے، ایک قرآن جنہیں ہم قرآن سمجھتے ہیں کتاب ہے، اور ایک قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کے بارے میں کہا گیا مومن واقعی اگر قرآن پر عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو قرآن پڑھنے والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے۔ اور اس سے بڑھ کے خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ علمی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، عمل دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ ایک قرآن ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن میں جو ہم کو پڑھاتے ہیں، صحابہ کو پڑھایا۔ تو علمی قرآن بھی اور عملی قرآن دونوں قرآن ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم نے ان دونوں سے رشتہ رکھا
تو کامیابی کی ضمانت ہے. دونوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو ناکامی کی ضمانت ہے. رمضان آیا جا رہا ہے, قرآن ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا. ایسا لگتا ہے کہ 24 دن کے لیے قرآن کا فیصلہ کر دیا. یا تو 3 دن میں, 5 دن میں, 10 دن میں, 20 دن میں, 25 دن میں اور 29 دن میں. ہم سمجھتے صرف قرآن کرا تھا. یہ تو تربیت ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے. 1 مہینے کی مسلسل تربیت کے نتیجے میں ہماری ذہنیت یہ بن جانی چاہیے کہ سامنے 11 مہینے قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سنیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن پر عمل کریں گے, قرآن کی دعوت کام کریں گے.